السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا دینی بھائی افو خان اتر پردیش الہ آباد سے۔ تو سامعین، آج کا ہمارا جو ویڈیو ہے اس کا عنوان ہے، ٹاپک ہے، وشے ہے کہ کیا ٹڈی کھانا جائز حلال ہے ان اسلام، یعنی کہ اسلام میں جو یہ ٹڈیاں ہوتی ہیں، کیا ان کو کوئی شخص کیا اس کو کھا سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ جیسے اپنا وہ دیکھ لیتے ہیں آن لائن کوئی ویڈیو فیس بک پہ یا کہیں اور پہ، یوٹیوب پہ، کیا چائنیز لوگ بھائی وہ بنا رہے ہیں، ٹڈی بنا رہے ہیں، یا دبئی کے لوگ یا عرب کے لوگ جو ٹڈیاں ہوتی ہیں ان کو بڑھیا اچھے سے بنا کے کھاتے ہیں، یا کچھ لوگ تو کچے ہی کھا جاتے ہیں۔ تو ان کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں اوہ بھائی، جی مالش کرنے لگا، یہ کیا کھا رہے ہیں، عجیب سی مطلب الٹی ایسی آ رہی ہے، اوہ کیا کیا یہ لوگ کھا لیتے ہیں، مطلب جو کچھ مل جائے سب کھا لیتے ہیں۔ نہیں، ایسا ہم کو نہیں کہنا ہے۔ کیوں؟ آئیے آپ کو بتاتا ہوں۔ جو آپ کے سامنے جو حدیث ہے، یہ حدیث آتی ہے بخاری شریف میں، اور حدیث کا نمبر ہے 5495، یعنی کہ 5495۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے صحابہ اکرام اور ہمارے پیارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب ٹڈی کھاتے تھے۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أبي يعفور قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6 كنا نأكل معه الجراد. قال سفيان وأبو عوانة وإسرائيل عن أبي يعفور عن ابن أبي أوفى 7 غزوات۔ ابو یعفور نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 یا 6 غزووں میں شریک ہوئے۔ ہم آپ کے ساتھ ٹڈی کھاتے تھے۔ سفیان، ابو عوانہ اور اسرائیل نے ابو یعفور سے بیان کیا اور ان سے ابن ابی اوفیٰ نے 7 غزوہ کے لفظ روایت کیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5495۔ الحمدللہ، تو ثابت ہو گیا کہ ہمارے پیارے صحابہ اکرام اور ہمارے پیارے اللہ کے رسول ٹڈی کھایا کرتے تھے۔ اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا جو پوری فوج ہوتی ہے، جھنڈ ہوتا ہے، دل ہوتا ہے، اس کا حملہ ہو جاتا ہے، ٹڈی دل۔ اور یہ جو پوری فصلیں ہوتی ہیں، پورا جو بھی کھیت کھلیان ہوتا ہے، اس کو یہ لوگ ایک دم بالکل تباہ برباد کر دیتے ہیں۔ لیکن ان میں طاقت بہت ہوتی ہے سائنٹیفکلی، اگر اس کو کوئی کھاتا ہے تو اس کو بہت طاقت ملتی ہے۔ اور اگر کوئی نہیں کھانا چاہتا ہے، نہیں اس نے آج تک کھایا ہے یا اس کو کراہت آتی ہے، تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے، وہ نہ کھائے۔ لیکن اگر کوئی کھا رہا ہے یا کوئی کھانا چاہتا ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہ ارے کیا کھا رہا ہے بھائی، ارے چھوڑ یار اس کو، کیا یہ سب کھاتے رہتے ہو، کیڑے مکوڑے ٹائپ پتنگے ہیں، یہ تو پتنگے، ان کو مت کھاؤ۔ نہیں، یہ ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، ہمارے پیارے صحابہ نے کھایا، تو اب ہم اس کو کوشش کریں کہ کھائیں۔ اور اگر نہ کھا سکیں، ہم کو نہ انداز اچھا لگے، تو کم از کم کوئی کھا رہا ہے تو دل میں اس کو برا نہ جانے۔ ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ جو ٹڈی ہے، ٹڈی کھانا اسلام میں جائز ہے اور یہ حلال ہے اور یہ ثابت ہے۔ یہ تو میں نے ایک ہی حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے بخاری شریف کی، یہ دیگر حدیثوں سے بھی ثابت ہے۔ جیسے یہی حدیث آتی ہے مسلم شریف میں، اور حدیث کا نمبر ہے 5045۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ٹڈی کھانا جائز ہے، حلال ہے۔ دوسری بک ہے وہ ہے ابو داؤد، اور اس کا حدیث کا نمبر ہے وہ ہے 3812، یعنی کہ 3812۔ اس سے بھی ثابت ہے کہ ٹڈی کھانا جائز ہے۔ تیسری حدیث کی بک ہے وہ ہے جامع ترمذی، اس کا حدیث کا نمبر ہے 189، یعنی کہ 189۔ اس سے بھی ثابت ہے کہ ٹڈی کھانا جائز ہے، حلال ہے۔ اور جامع ترمذی میں ایک اور حدیث آتی ہے، اس کا حدیث کا نمبر ہے 1822۔ اس سے بھی ثابت ہے کہ جو ٹڈیاں ہیں ان کو کھانا جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ایک اور حدیث کی بک ہے جس کا نام ہے نسائی شریف، اس کا حدیث کا نمبر ہے 4367، یعنی کہ 4367، اور دوسری حدیث ہے 4368۔
ان دونوں حدیثوں سے بھی ثابت ہے کہ ٹڈی کھانا جائز ہے اور حلال ہے۔ تو الحمدللہ یہی آپ کو بتانا تھا کہ بہت سارے لوگ کچھ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں چائنیز کے، کہ کچھ چائنیز لوگ ہوتے ہیں، جیپنیز لوگ ہوتے ہیں، وہ ٹڈیوں کو کچے ہی سوس ڈال کے کھانے لگتے ہیں تو مار ان کو عجیب سا لگتا ہے، کراہت آتی ہے، الٹی آتی ہے۔ نہیں، ٹڈی آپ چاہیں تو اچھے سے بنا کے کھا لیں، اس کو بڑھیا فرائی کر کے کھا لیں، بہت ہی اچھی ہوتی ہے۔ حالانکہ میں نے کھائی نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ میرے پیارے صحابہ اور میرے پیارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہے، تو زندگی میں کبھی موقع اگر ہم کو ملا کھانے کا ٹڈی تو میں تو ضرور کھاؤں گا، کیونکہ جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ میری پوری دل سے پوری یہ چاہ ہے، خواہش ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک بار میں بھی وہ کام ضرور کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔